السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک سبق آموز قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک مولوی صاحب تھے جو فاتحہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ فاتحہ پڑھنے کے پیسے بھی لیا کرتے تھے، اور وہ 3 طرح کا فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک 1.25 روپیہ والا فاتحہ، دوسرا 5.25 روپیے والا فاتحہ، اور تیسرا 10.25 روپیے والے فاتحہ۔ 1.25 روپیہ فاتحہ والے میں ایک بار وہ سورہ فاتحہ پڑھتا، هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھتا، اور 5.25 روپیے والے فاتحہ میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھتا اور الم تر کیفا سے لے کر ناس تک پڑھتا، اور 10.25 روپیے والی فاتحہ میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھتا اور سورہ یاسین، سورہ تبارک الذی، اسی طریقے کی بڑی بڑی سورتیں پڑھا کرتا تھا۔ اتفاق کی بات کہ ایک غریب آدمی، ایک مزدور آدمی اس مولوی صاحب کے پاس فاتحہ پڑھانے کے لیے آیا، اور وہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب، میں غریب آدمی ہوں، میں مزدور ہوں، مجھے فاتحہ پڑھانی ہے۔ اتفاق کی بات کہ مولوی صاحب کے یہاں اس دن کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، تو مولوی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا فاتحہ پڑھ دوں گا۔ تو اس مزدور نے کہا کہ مجھے 1.25 روپیہ والی فاتحہ پڑھانی ہے۔ تو مولوی صاحب نے سوچا کہ مجھے ابھی کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے مولوی صاحب نے 10.25 روپیے والی فاتحہ پڑھ دی، اور کہنے لگے کہ میں نے آپ کی فاتحہ پڑھ دی، اب مجھے 10.25 روپیے دو۔ تو اس مزدور آدمی اور غریب آدمی کہنے لگا کہ مولوی صاحب، حضرت جی، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، مجھے کم والے فاتحہ پڑھانی ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے جو فاتحہ پڑھ دی سو پڑھ دی، اب مجھے 10.25 روپیے دو، ورنہ تمہاری فاتحہ کی ناس کر دوں گا۔ تو اس غریب آدمی نے سوچا کہ فاتحہ تو ہو گئی، اب فاتحہ کی ناس کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ اپنے دماغ کے اعتبار سے سوچا کہ فاتحہ تو ہو گئی، اب فاتحہ کو واپس کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی فاتحہ اب کیسے لوٹ سکتا ہے؟ تو مولوی صاحب نے اپنے مہمانوں سے کہا کہ ذرا اپنے ہاتھ اٹھاؤ، ابھی ہم اس کی فاتحہ کی ناس نکال دیتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے اس کے فاتحہ کو واپس لینے کے لیے قل اعوذ برب الناس والی سورت پڑھی، اور وہ اس طرح پڑھتا تھا کہ قل اعوذ برب الناس، ناس ناس، یعنی ناس والی آیت کو 2-3 بار پڑھتا تھا، تاکہ جاہل آدمی اور مزدور آدمی یہ سمجھے کہ اس کی فاتحہ کی ناس ہو گئی۔ وہ گھبرا کر بھاگ گیا اور کسی سے کچھ روپیے 10 روپیے قرض لے کر آیا، اور مولوی صاحب کو 11.25 روپیے دیے اور کہنے لگے کہ یہ لیجئے 11.25 روپیے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ اب جاؤ بھائی، اب تمہاری فاتحہ ہو گئی۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میرے فاتحہ کی ناس وہ آپ واپس لے لیں۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے اپنے مہمانوں سے کہ دیکھنے میں تو بڑا بے وقوف آدمی معلوم ہوتا ہے، لیکن کتنا سمجھدار ہے کہ ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میری فاتحہ کی ناس جو کیے ہیں اس کو آپ واپس لے لیں۔ تو مولوی صاحب نے اپنے مہمانوں سے کہا کہ بھائی ذرا ہاتھ اوپر اٹھاؤ، اب اس کی فاتحہ کی ناس جو ہے وہ واپس لے لیتے ہیں۔ پھر مولوی صاحب نے القاریہ والی سورت پڑھنی شروع کر دی، اور اس کو اس طریقے سے پڑھتا تھا کہ القاریہ یعنی کو 2-3 بار ریپیٹ کرتا تھا اور دہراتا تھا۔ وہ جاہل آدمی اور مزدور آدمی سمجھ گیا کہ میری فاتحہ کی ناس جو ہے وہ اب واپس لے لی گئی ہے، اور وہ اسی امید کے ساتھ اور اسی بھروسے کے ساتھ وہ چلا گیا کہ اب تو ہماری فاتحہ خوانی ہو گئی۔ تو دوستو، فاتحہ کرنا سیکھے، اور کسی بھی اجنبی یا بے وقوف بہکاوے میں نہ آوے، اور بہترین طریقے سے فاتحہ خوانی پڑھنا سیکھے، اور
فاتحہ اگر پڑھنا نہ آتا ہو تو آپ کو قرآن شریف میں سے جتنی صورتیں یاد ہو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اور اس کے بعد آپ کو جتنی صورتیں یاد ہو اس کو آپ پڑھ ڈالیں، اور پڑھ کر کے اپنے آباء و اجداد کے لیے اور جس کے لیے آپ فاتحہ خوانی کروا رہے ہیں اس کے نام سے ایصال ثواب خود کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔